آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. کس طرح سے پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے اس وقت گود میں بیٹھا ہوا ہے، جو کہا جا رہا ہے بھارت کی طرف سے، بھارتی میڈیا کی طرف سے، لیکن کسی حد تک وہ لوگ ٹھیک بات بھی کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم اس وقت پوری طرح سے جو ہے امریکہ کے کیمپ میں جا چکے ہیں، اور یہ چیز ہمیں کتنا فائدہ دے گی یا کتنا نقصان کرے گی یہ تو ہمیں آگے جا کے یقیناً پتہ لگے گا. لیکن اس سے پہلے جب ہم امریکہ کے ساتھ ہوئے ہیں اور جب ہم امریکہ کے کیمپ میں گئے ہیں تو ہمیں وقتی طور پر تو ضرور فائدہ ہوا ہے، لیکن اس کے بعد ہمیں صرف اور صرف نقصان ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ہی افغانستان جو کہ ہمارا ایک نیبرنگ کنٹری ہے بھارت کی طرح، ان کے ساتھ بھی ہمارے ٹرمز جو ہیں خراب ہو گئے. لیکن اس وقت بہرحال ہم ہر جگہ یہ بتاتے گھوم رہے ہیں کہ جی امریکن پریزیڈنٹ جو ہیں وہ جی ہمیں بڑا لاڈ کر رہے ہیں، امریکن پریزیڈنٹ ہماری واہ واہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پاکستان لیڈرشپ سے بہتر لیڈرشپ انہوں نے نہیں دیکھی، اور اسی قسم کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن یہ ڈونلڈ ٹرمپ وہی ہے جو کچھ عرصے پہلے کہہ رہے تھے کہ پاکستان $33 بلین جو ہے وہ کھا کر بیٹھ گیا ہے اور اس کے بعد ہمارا کام بھی نہیں کیا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا کہ وہ کبھی کچھ کہتے ہیں اور کبھی کوئی بات کرتے ہیں. اگر ٹیرف کی بات کی جائے تو ہم اس پہ بڑا اچھل رہے ہیں کہ جی انہوں نے تو پہلے 29% ٹیرف لگایا تھا، پھر 19% کر دیا. تو بھائی ہم وہاں پر بھیجتے ہی کیا ہیں؟ ہمارا وہاں پر کون سا ایسا کاروبار چل رہا ہے امریکہ کے ساتھ جس کے لیے ان کو ہمارے اوپر بہت زیادہ ٹیرف لگانا پڑے؟ بھارت کے اوپر ٹیرف لگ رہا ہے تو اس پہ ہمارے لڈو بانٹے جا رہے ہیں. ایک تو جب تک ہم کسی دوسرے کی پرابلم میں لڈو بانٹنا نہیں چھوڑیں گے ہمارے ساتھ کچھ بھلا نہیں ہو سکتا. جو بھارت کی موویز ہیں وہ بھی بہت زیادہ امریکہ میں دیکھی جاتی ہیں، اور وہاں پہ اس کے اوپر بھی انہوں نے تقریباً 100% جو ہے وہ ٹیرف لگا دیا ہے. اس کے لیے بھی یہاں پر ایک طرح سے ہم سب کے سب الٹی کلا بازیاں کھا رہے ہیں کہ جی یہ تو بڑا زبردست کچھ ہو گیا. لیکن بہرحال اگر ہم دیکھیں تو امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اس وقت ہم کسی بھی لیول پر جانے کو تیار ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایک طرف تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بھارت کو تھوڑا سا ٹف ٹائم دے رہے ہیں، تو اس کو لے کر ہم بڑے خوش ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ جی اس سے اچھی بات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ جو ہے یعنی کہ وہ بھارت کو ٹف ٹائم دے، یا بھارت کے ساتھ ان کے ٹرمز اچھے نہ ہو لیکن ہمارے ساتھ بہت اچھے ہوں. کیونکہ ہم تو جی آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم تو بہت ہی زبردست لوگ ہیں، اور ہم تو ہر طرح سے امریکہ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. لیکن بہرحال اب جو ہے پاکستان نے ایک اسٹیپ اور لیا ہے، اور وہ یہ کہ بلوچستان میں جو ہے امریکہ کو آفر کی گئی ہے کہ جی آپ وہاں پہ پورٹ بنا سکتے ہیں. اب یہ کہتے ہوئے یقیناً انہوں نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ اب چائنا کا کیا ہوگا، کیونکہ یہاں پر ہم کسی اس پراپرٹی ڈیلر کی طرح کام کر رہے ہیں جو کہ ایک ہی زمین یا ایک ہی اپارٹمنٹ جو ہے 2 لوگوں کو بیچ دیتا ہے. یہاں پر بالکل ایسا ہی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ ایک طرف تو ہم نے چائنا کو کہہ کے رکھا ہے کہ جی بلوچستان میں جو کچھ بھی ہے جی وہ آپ کا ہے، تو ہے لے جاؤ، جب مرضی آئے لے جاؤ، اور دوسری طرف ہم وہی چیزیں جو ہے یا وہی جگہ اور سب کچھ جو ہے سیم جو ہے وہ امریکہ کو بھی بیچ رہے. تو کیا اس کے بعد کیا چائنا کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ آخر پاکستان یہ ڈبل گیم جو ہم ہمیشہ سے کھیلتے آئے ہیں، اس بار یہ گیم تھوڑی خطرناک ہو گئی ہے؟ کیونکہ اگر ہم امریکہ کے ساتھ جو کھیل رہے ہیں اس میں ہم نے چائنا کے ساتھ بھی اگر وہی کیا، یعنی کہ ایک طرف بلوچستان میں جو کچھ ہے، جو ہم ظاہر ہے کہ وہاں کے لوگ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، مسنگ پرسنز کا ایشو اور تمام چیزیں اسی لیے کہ وہاں پہ جو کچھ چاہے منرلز ہوں یا اور چیزیں ہوں اس کے لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ چائنا کو کیسے دے سکتے ہیں، آپ پنجاب کیسے لے جا سکتے ہیں، یا وہاں کے لوگوں کو خود کو اس کا کوئی فائدہ کیوں نہیں ہے. اس کے اوپر کئی طرح کی آپ جانتے ہی ہیں کہ ایشوز چل رہے ہیں، اور اس ایشوز کے چلتے ہوئے ایک طرف ہم نے چائنا کو وہی سامان سب کچھ جو ہے وہ بتا دیا کہ جی یہ آپ لے لیجئے اور آپ CPC بنا لیجئے اور یہ بھی آپ کا اور وہ بھی آپ کا، اور دوسری طرف ایگزیکٹلی اسی جگہ پہ گوادر میں، بلوچستان میں گوادر میں ہم نے جو ہے وہ آفر کر دیا ہے امریکہ کو بھی کہ جی یہ یہاں پر آپ پورٹ بنا سکتے ہیں اور یہاں پر آپ جیسے مرضی کام کر سکتے ہیں. یہاں سے اگر آئل نکل آئے تو وہ بھی آپ کا، یہاں سے اگر ریئر ارتھ منرلز نکل آئے تو وہ بھی آپ کے، یہاں سے سونا چاندی کچھ بھی نکل آئے وہ آپ کا. اور یہ ساری باتیں جو ہے وہ شی جن پنگ بھی سن رہے ہوں گے، اور شی جن پنگ اگر سن رہے ہیں یقیناً سن رہے ہوں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان میں وہ اتنی انویسٹمنٹ کر دیں گے اور پاکستان بار بار ایک طرح سے
ہم تو پہلے چائنا کے ہی کیمپ میں ہوا کرتے تھے اور ان کو پتہ لگے گا کہ جی یہ تو اب امریکہ کی طرف چلے گئے ہیں، اور نہ صرف چلے گئے بلکہ وہ سامان جو مجھے بیچ چکے، وہ سب کچھ جو مجھے دے دیا، مجھ سے سودا کیا تھا، جس کا اسی کا جو ہے ڈبل پیمنٹ جو ہے وہ اب امریکہ سے لی جا رہی ہے، تو میرا خیال ہے اس پہ شی جن پنگ سردار خوش تو نہیں ہوگا، شاباشی بھی نہیں دے گا، ہو سکتا ہے کان کے نیچے دو لگا بھی دے۔ تو بات ساری یہ کہ یہاں پر ہم جو ہے وہ یقیناً ایک بار پھر جو ہے اپنی اصلیت پہ آ گئے۔ وہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، وہ سری دیوی کی مووی تھی نا نگینا، اس میں کافی دیر تک جو ہے وہ ناگن جو ہوتی ہے وہ ایسے گھومتی رہتی ہے سری دیوی بن کے، اور اس کے بعد ایک ٹائم پہ ایسا آتا ہے کہ وہ دوبارہ وہی شکل آ جاتی ہے۔ ویسے بھی جو ویمپائر اور اس طرح کی جو کارٹون موویز اور فلمیں ہم نے بچپن میں دیکھی تھی، اس میں بھی یہی دکھایا تھا کہ ایک ٹائم ایسا ضرور آتا ہے 24 آورز میں جب اپنی اصلیت پہ آ جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہاں پر ہم اپنی اصلیت پہ آئے ہوئے، اور اسی لیے ہم ایک ہی جگہ جو ہے وہ دونوں کو ہم ایک ہی جگہ بیچے دے رہے ہیں، یعنی ہم نے یہی گوادر اور یہی بلوچستان ہم نے چائنا کو بھی دے دیا، اور اس کے بعد وہی اٹھا کر ہم نے امریکہ کو بھی بھیج دیا۔ اب یہ تو ان لوگوں کی غلطی ہے، ٹھیک ہے، سیدھے سیدھے امریکہ اور چائنا کی۔ ہمارا کام تھا بیچنا، ان کا کام تھا کہ یہ چیک کرتے کہ بھائی یہ پہلے سے تو نہیں انہوں نے کسی کو دے رکھا۔ اب اگر اتنی بڑی کنٹریز ہو کے، یعنی چائنا کے بارے میں ایک زمانے میں کہا سنا کرتے تھے ہم کہ جی جو نیکسٹ سپر پاور ہوگا وہ چائنا ہوگا، اس کے بعد چائنا کے بعد اتنا پیسہ ہے تو جی امریکہ جو ہے وہ گھبرایا ہوا ہے کہ امریکہ جو ہے اس کے بجائے چائنا سپر پاور بن جائے گا۔ اس کے بعد چائنا کو مل گئے ہم، اور ہم نے چائنا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہم نے چائنا کی اکانومی کی ایسی تیسی کر کے رکھ دی۔ ہم نے کہا جی یہاں پہ پیسہ لگاؤ، جی سی پیک بناؤ، اس کے بعد دیکھنا تم کتنے زیادہ اسٹرانگ ہو جاؤ گے۔ چائنا والے بیچارے، ان کی سمجھ میں کچھ آتا نہیں، سارا دن بیٹھ کے نوڈلز کھاتے رہتے ہیں، تو انہوں نے دوسرے کیڑے مکوڑے جو کھاتے ہیں تو وہ کھا کے ظاہر ان کا دماغ تو کوئی کام کرتا نہیں ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں نہیں بات تو یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے جی یہاں پر جو ہے سی پی سی بنانا شروع کر دیا، اور انہوں نے یہاں پہ جو ہے انویسٹمنٹ کر دی۔ اس کے بعد جی کوئی 12 سال نکل گئے، ہم نے ان کو کہا تھا کہ 2-3 سال میں کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کے بعد بس جی پیسہ ہی پیسہ ہوگا، آپ کے پاس بھی پیسہ ہی پیسہ ہوگا، ہمارے پاس بھی پیسہ ہوگا، دونوں بھائی مل کے عیش کریں گے، یعنی پاکستان اور چائنا۔ تو جی شی جن پنگ بھی خوش ہو گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو اتنا پیسہ یہاں لگا دیتے ہیں، ہمارے بھی عیش ہو جائیں گے۔ اور پھر امریکہ ان کے سامنے تھا، انہوں نے سوچا امریکہ کو بھی ہم ہرا دیں گے، اس کے بعد ہم سپر پاور بن جائیں گے، اور امریکہ جو ہے وہ کہیں ڈونلڈ ٹرمپ یا دوسرے جو بھی پریزیڈنٹ ہوں گے امریکہ کے، وہ سب کے سب کٹورا لے کے گھوم رہے ہوں گے ہمارے ساتھ، لیکن ہمارے ساتھ مطلب خود کے ساتھ، خیر تو وہ کٹورا لے کے گھوم رہے ہوں گے، اور اصل میں ہمارے ساتھ جیسے منہ سے نکل جاتے ہیں کہ ہمارے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں نا کٹورا لے کے، تو پھر ہمیں ایسے اس وجہ سے اس قسم کی بات نکل جاتی ہے، تو پلیز ایڈٹ کر دینا اس کو، ٹھیک ہے نا۔ تو اچھا میں یہ بتا رہی تھی کہ شی جن پنگ کو لگا کہ واہ جی واہ پھر تو مطلب میں بہت امیر ہو جائے گا چائنا اور پھر سپر پاور بن جائے گا۔ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم سے ٹکرا گیا، جو ہم سے ٹکرا جاتا ہے نا تو وہ بیچارہ کہیں کا نہیں رہتا۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ نے دیکھا ہی 12 سال ہو گئے اور سی پی سی تو بنا نہیں۔ ہاں ہمارے لوگ جو ہیں وہ کئی پیزا فرنچائز بنا کر دائیں بائیں ہو گئے۔ تو اس کے بعد جی ہوا یہ کہ اب امریکہ آ گیا۔ اب امریکہ کو دیکھیے، سپر پاور ہے امریکہ، کہا جاتا ہے اس وقت بھی سب سے امیر کنٹری ہے، سب سے زیادہ ڈالر انہی کے پاس ہے، ساری کنٹری پہ راج کرتے ہیں، کبھی کسی پہ سینکشنز لگا رہے ہیں، کبھی ایران کو سینکشنز لگا رہے ہیں، کبھی بھارت کو آنکھیں دکھا رہے ہیں کہ ایسے کیسے تم لوگ چابہار پورٹ پہ کام کر رہے ہو، تو کبھی کہہ رہے ہیں ارے رشین آئل کیوں لے رہے ہو، کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں امریکہ جو ہے وہ کبھی افغانستان جا کے انہوں نے پورا اجاڑ ڈالا، یہ اور بات ہے کہ اس میں ہم نے بھی تھوڑا بہت مطلب جیسے کہتے ہیں نا حصہ ڈالا تھا، تو وہ تو ہمارا کام ہے، مطلب جہاں کہیں گڑبڑ ہوتی ہے وہاں پہ ہم نہ ہو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کسی بھی کنٹری میں دیکھ لیجیے، چاہے آپ وہاں فلسطین چلے جائیے، چاہے آپ بنگلہ دیش چلے جائیے، چاہے آپ افغانستان چلے جائیے، آپ جہاں جائیں گے وہاں آپ ہمیں پائیں گے، ہم وہاں کوئی نہ کوئی کانڈ کرتے ہوئے ضرور آپ کو مل جائیں گے۔ تو ہوا یہ کہ امریکہ جو ہے، امریکہ نے سوچا کہ چلو اب میں پاکستان جو ہے ان کے ساتھ مل کر کسی طریقے سے جو ہے نا میں بھی وہاں سے بلوچستان سے کچھ نکال ہی لوں، پتہ نہیں چائنا کیا ڈھونڈ رہا ہے، اسے تو مل رہا نہیں ہے تو میں ہی ڈھونڈ لیتا ہوں۔ تو ہم نے جی وہی زمین، وہی سب کچھ جو ہم چائنا کو بیچ چکے، ہم نے وہ اٹھا کر امریکہ جو اپنے آپ کو بہت سپر پاور سمجھتا ہے، بہت بڑی توپ سمجھتا ہے، اور ان کے پریزیڈنٹ بھی جو ہیں وہ ذرا کوئی کنٹری کے، ابھی ہم نے دیکھا نا کہ یوکرائن کے پریزیڈنٹ گئے تھے تو کیسے ان کو وہاں اپنے آفس سے باہر نکال دیا، اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ ان کو مل گئے پاکستانی، ہم نے ان کو جی لگایا چونا، اور ہم نے ان سے کہا کہ جی آپ تو بھائی آپ لوگوں سے تو اوپر کوئی ہے ہی نہیں، آپ لوگ اچانک چھوڑیں چائنا کو، جی آئیے ہم آپ کو
جو ہے نا اپنے بلوچستان میں جگہ دیتے ہیں. اس کے بعد ہمارے جی بھائی لوگ بھی پہنچ گئے ہمارے ساتھ, ان کے ساتھ ہمارے پرائم منسٹر بھی جو آج کل ہیں وہ بھی پہنچ گئے, اور جی ایسے بریف کیس میں لے کر گئے اور سب کچھ دکھایا کہ جی یہ دیکھیں یہ والے منرلز ہیں اور یہ ہیں اور یہ ہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کو مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ صبح یہ میں نے سنا ہے, نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ بریک فاسٹ میں وہ کھا کیا رہے ہیں, یہ بریڈ ہے کہ یہ برگر ہے کہ یہ نان ہے کہ یہ روٹی ہے کہ یہ دال ہے کہ یہ سبزی ہے کہ یہ کیا چکن ٹکا رکھا ہوا, کچھ انہیں سمجھ نہیں آتی, بس کھا کے نکل جاتے.